یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آپ کے لیے مٹن ہوتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ حلوے ہوتے ہیں جلوے ہوتے چونکہ وہ نصیبوں کی بات ہے نا، جو نصیبوں کو تو مل جاتا ہے۔ تو میں بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جب بھی چاہیں آپ کا دل چاہے میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ یہ دسترخوان کھلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین، آج پی ایس اے ڈیجیٹل کے ذریعے تمام ہمارا یہ چوتھا پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پی ایس اے ڈیجیٹل ہمیشہ کی طرح آپ کو اس سال بھی ہمارے علاقہ کے جو علماء کرام ہیں ان کی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکہ کے، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سناخن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب نلین مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کو ہمیشہ کی طرح مہربانی فرماتے ہیں، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 4 ربیع الاول شریف ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ مقدس محبت پیش کرنے کے لیے یہ ہم نے سلسلہ جو ہے وہ 12 روزہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کا جشن منانے کے لیے اشاقہ مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے 2 مختصر آیات کی تلاوت فرما دیجیے گا، اور اس کے بعد نعت کے بعد پھر آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ تو میں نالین مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں
کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبحان اللہ. اچھا نلن مصطفیٰ معذرت، ایک آپ وہ کلام پڑھتے ہوتے ہیں، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، ایک دو شعر اس کے بھی پڑھ دیں. ماشاءاللہ. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ. یہ تھے نالن مصطفیٰ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ محبت پیش کر رہے تھے. تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد بشارت کے اور مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہونے کا بھی اعزاز رکھتے ہیں. قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 12 ربیع الاول شریف کے حوالہ سے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، ورنہ ان دنوں میں تو آپ کی لاٹری لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے، سرکار کا لنگر چل رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کی اقسام کے کھانے شانے بھی آپ کو مل رہتے ہیں. تو کبھی ہم درویشوں کا بھی خیال کرتے کریں، ہمیں بھی ساتھ لے کے کریں جہاں پر مال کو اچھا ہو، تو یہ خیال رکھیے گا. تو آج آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً مصلیاً مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم پی ایس ڈیجیٹل کے سامعین و ناظرین، قبل اس کے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری عظیم شخصیت جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع نور شریف کے حوالے کے سے آمد کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. قبلہ محمد احمد ساجد صاحب جو ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور اپنے پی ایس ڈیجیٹل کے چینل کے بہت بڑے ورکر ہیں، اور 7 بار مبارکباد کے لائق بھی ہیں، چونکہ جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. میں قبل اس کے میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مزید اس چینل پہ اور اس کے جتنے بھی چلانے والے ہیں، ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو اس کو لائک کرنے والے ہیں، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. تو آج 4 ربیع الاول کے حوالے سے اس پروگرام کا آغاز جو ہے
وہ کیا جا رہا ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے اتنا عظیم نبی عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے, بے شک. جس کی کوئی ایسا مثال نہیں ہے, کیونکہ رب ذوالجلال خود بے مثل و بے مثال ہے اور اپنا محبوب ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. کیا اور ہر نبی کو رب ذوالجلال نے مقام اور عزت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ابرار البراء ہیں, سارے نبی عظمت والے ہیں, سارے نبی شان والے ہیں, سارے نبی مقام والے ہیں. لیکن جو سیرت میرے مصطفیٰ کی ہے, جو اسوہ میرے مصطفیٰ کا ہے, وہ کسی نبی میں نہیں پایا جاتا. یوں تو سارے نبی ہیں محترم, مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. کیا بات. اس نے یوسف دم عیسیٰ جدے پیزہ داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. سرکار کے سیرت مبارکہ پہ جس پہلو کو بھی لیں وہ روز روشن کی طرح عیاں نمایاں نظر آتا ہے. کیونکہ سرکار کا بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر 63 سال کی عمر تک جس پہلو کو بھی لیں, سرکار کے اگر معلم ہونے کے حوالے سے لیں تو میرے آقا علیہ السلام بہترین معلم بن کے آئے ہیں. اور میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ وہ اس تو معلمان مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اگر اخلاق کے حوالے سے لیں تو میرے آقا علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے, اور جس کا اخلاق کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمائیے. آپ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے. سبحان. سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے, کیونکہ سرکار کی یہ سیرت ایک ایک پہلو جو ہے اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جس حوالے سے بھی جس پہلو کو بھی چھیڑیں وہ نمایاں نظر آتا ہے. اور یہ تعلیم جو ہے اپنی امت کے لیے, تاکہ اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے کام کرتے ہیں تو یہ کوئی اور محسوس نہ کرے. اور گھر کا کام کرتے ہیں یہ کوئی اور محسوس نہ کرے. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جوڑا مبارک جو ہے وہ ٹانکے لگا رہے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں, اتنی عظیم شانوں سے نوازا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ عائشہ یہ میری سنت بن جائے گی. یہ کام کرنے والے کو کہیں یہ تانا زنی نہ دے یہ تو کیا کر رہا ہے, اب یہ کام کرے گا تو میری سیرت نظر آئے گی. اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں پانی بھرا, جھاڑو دیا, صفائی کی اور گھر کا کام کاج کیا. اور جو انسان کرتا ہے تو دوست بھائیو یہ بہترین اسوہ اور نمونہ ہے, اور یہ نمونہ اسوہ صرف میرے محبوب علیہ السلام کی ذات میں پایا جاتا ہے. سبحان. کیونکہ اس لیے ہر ایک آئیڈیل ہوتا ہے. جب انسان کوئی زندگی گزارتا ہے تو اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھ کر, اپنے نمونے کو سامنے رکھ کر, آئیڈیل کو رکھ کر وہ زندگی گزارتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ارے لوگو تم اپنی زندگی کا نمونہ آئیڈیل بنانا چاہتے ہو, اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو, اپنی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت کی طرح دکھانا چاہتے ہو, پھر میرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو. سبحان. پھر میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو, میرے محبوب علیہ السلام کی صورت کو سامنے رکھو, میرے محبوب علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھو. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے اللہ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے آدم علیہ السلام کا یہ سیرت یہ بہترین نمونہ ہے, میرے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے, میرے یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے, میرے یوسف علیہ السلام کا سیرت کا بہترین نمونہ ہے. یہ کہیں نہیں فرمایا. ہلکا سارے نبی عظمت والے ہیں دوستو بھائیو, یہ کہیں نہیں فرمایا. لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے, جب مدینے کے تاجدار کی باری آتی ہے, جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے, جب سرکار کی باری آتی ہے, جب میلاد والے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک آئیڈیل دے رہا ہوں. وہ کون سا ہے؟ وہ میرے محبوب کی سیرت ہے, میرے نبی کی سیرت ہے. میرے نبی کی صورت کو سامنے رکھیں گے, میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیں گے, تمہیں آسان جو ہے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تمہاری زندگی میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جو بھی تم کام کرو گے جب سرکار کی سیرت سامنے آ جائے گی. اگر مولم کی حیثیت دیکھیں پھر بھی نمایاں نظر ہے. اگر خاندان کے حوالے سے دیکھیں پھر بھی نمایاں نظر ہے. پھر باپ کے حوالے سے دیکھیں اتنے مشفق باپ, پھر بھی نمایاں نظر ہے. اگر خامد کے حوالے سے دیکھیں پھر بھی نمایاں نظر ہے. کیونکہ ہر پہلو جو ہے یہ دیکھیے سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام نے, اگر آپ خامد کی حیثیت دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سامع ناظرین کو, اپنے پی ایس سی ڈیجیٹل کے سامعین کو, کہ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے,
بہت بڑا المیہ ہے. اگر آج کس کی معذرت کے ساتھ اگر جملہ میرا پسند آ جائے تو لائک ضرور کرنا. ہاں جی کہتے ہیں یہ عورت جو ہے ایک جوتی کی مانند ہے. ہاں جی یہ جملہ غلط ہے. میں سمجھتا یہ کفر جملہ ہے کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر اپنی ازواج سے محبت کی. اس سے بڑھ کر سیرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سیرت ہے کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہاں جی آپ دیکھیے اما خدیجہ کبریٰ کا یہ سیرت کو پڑھیں کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جتنا مال سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مجھے نفع دیا کسی مال نے نفع نہیں دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنا پیار ہے. ہاں جی کتنی محبت ہے. یہ بات یہ ساری کی ساری ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت میں نظر آتی, سیرت میں نظر آتی ہے. ہاں جی جس پہلو سے میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے, سرکار کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہاں جی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جو گئے گزرے دور میں اگر میری ایک سنت پہ عمل کرے گا, ایک سنت پہ عمل کرے گا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ 100 شہیدوں کا ثواب جی 100 یہ ایک سنت کو تازہ کرنے کے لیے, ایک سنت کو تازہ کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ کتنی بہترین سیرت ہے. اچھا حضور معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ کچھ سنتیں تو بڑی مہنگی ہیں جی, مطلب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. جیسے حج کرنا 12-13 لاکھ کو حج ہوگا, جی عمرہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے. اب جو غریب غربا ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی جو سنتے ہیں جو مفتے کی ہیں جی ان پہ ہم عمل کر لیں. بڑی بات ہے جی. سرکار کی چھوٹی سنتیں آپ دیکھیے کہ قبلہ ساج صاحب نے بہت اچھا کویشچن کیا. بات یہ ہے کہ چھوٹی سنت یہ کیا ہے, آج ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین طریقہ حل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی زیارت کریں. سبحان اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاں میرے آقا کا فرمان بھی ہے اپنے ماں باپ کی زیارت. یہی بات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہوا. صحابہ کا یا رسول اللہ آپ کی والدہ ہوتی تو پھر کیا ایسا منظر ہوتا. فرمایا آپ قبر مبارک پہ گئے کاش میری امی آج ہوتی. ہاں جی آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے. ہاں جی اور قبر پہ جانا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, ماں باپ کی زیارت کرنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ہاں جی 10-12 لاکھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پہنچ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے تو پھر صبح اٹھیں باپ کی زیارت کریں, صبح اٹھیں ماں کے چہرے کو تکیں, ہاں جی باپ کی پیشانی کو چومیں, ماں کے قدموں کو چوم لیں. ہاں جی کتنی بڑی سنت ہے, یہ بہت بڑی پیاری سنت ہے. اور دیکھو تھوڑا سا ہم ایک چھوٹا سی ٹہنی لیتے ہیں درخت کی, وہ مسواک ہے, مسواک ہے. اب صبح اٹھیں مسواک کریں, ہاں جی نماز پڑھیں تو اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا 70 نماز ثواب عطا فرماتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں انسان اپنا لے, ہاں جی یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کر لے, یہ بہت بڑا عمل بن جائے گا, بہت بڑا عمل بن جائے گا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت ہے یہ, سیرت ہے یہ, میرے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا یہ بہترین نمونہ ہے. اپنی امت کے لیے میرے آقا نے نمونہ دیا ہے, اپنی امت کے لیے نمونہ دیا ہے. اب دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اگر تم سے غلطی ہو جائے تو استغفار کرو, استغفار کرو. میں 70 مرتبہ دن میں زیادہ استغفار کرتا ہوں. ہاں جی تو یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. ہاں جی یہ سنتیں اپنائیں گے, چھوٹی سنتیں اپنائیں گے, میرے محبوب کی سیرت پہ عمل کریں گے. جو میرے محبوب کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے ہمیشہ کبھی وہ نقصان میں نہیں جائے گا, وہ خسارے میں نہیں جائے گا. کیونکہ میرے آقا نے, میرے اللہ نے فرمایا, ہاں جی کسی کا قول نہیں ہے, کسی عام کا قول نہیں ہے, بلکہ اس کا فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. ہاں جی یہ اللہ کا فرمان سچ ہے, اللہ کا فرمان حق ہے. ہاں جی جس کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے, اللہ نے شان عطا. باقی بھی انبیاء ہیں, سارے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ایک اسوہ پہ انسان عمل کر لے, ایک سیرت پہ عمل کر لے, ایک فرمان پہ عمل کر لے. ہاں جی سامعین و ناظرین تو ہماری بگڑی بن جائے گی. آج اس چیز کی ضرورت ہے, آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ, میرے محبوب کی صورت پہ عمل کرنا چاہیے. کیونکہ میرے محبوب کی صورت بھی اعلیٰ ہے, میرے محبوب کی سیرت بھی اعلیٰ ہے. میرے محبوب کی سیرت پہ عمل کریں گے پھر بھی ہاں جی نیکیوں کو ڈھیر ملیں گے. میرے محبوب کی صورت پہ عمل کریں گے یا میرے محبوب کی جیسا چہرہ سجا کے جائیں گے,
یہ داڑھی بہترین داڑھی سنت رکھنا بھی سنت ہاں ہے۔ سنت بہترین السلام علیکم کتنا ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی سنت ہے ہاں جی اور کتنا پیارا کتنی پیاری سنت ہے ہاں جی۔ جو شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے کیا بات ہے، جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اس کو 20 نیکی عطا فرماتا ہے سبحان جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو اللہ 30 نیکی عطا فرماتا ہے اچھا۔ مفت کی نیکیاں ہاں مفت کی نیکیاں ملتی ہیں ساجد بھائی مفت کی نیکیاں ملتی ہیں تو کیوں نہ ہو کہ انسان مفت کی نیکیاں پیسے بغیر پیسوں کے اچھا بغیر محنت کے اچھا، اور بس تھوڑی سلام سی کرنے میں پہل کرنے کا ہاں کیا پہل اسلام میں جو پہل کرتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور فرمایا المسلم مسلمان یلتقیان دو آپس میں ملتے ہیں ایسے مسافہ کرتے ہیں ہاں جی قبل ان یتفرقا ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اس کے گناہ معاف فرما دیتا کیا ہے بات یہ میرے آقا کی سیرت ہے اچھا نمایاں کھانے سیرت پینے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ سنتے ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو نا کھانے کی بہترین سنتیں کئی بے شمار سنتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں ہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں ہاں جی ہاتھ پاک صاف ہو جائیں گے پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں ہاں جی یہ دعا مانگے بسم اللہ والا برکت اللہ ہاں جی اللہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے یہ تو میرے آقا کی سنت ہے اور اس میں کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں ہاں یہ بھی سنت ہے ہاں جی اور دسترخوان بچھا کر جی کھانا کھائیں یہ بھی سنت ہے ایک مرتبہ یہی عرض انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی آپ نے سرکار نے دسترخوان بچھایا ساتھ بیٹھے تھے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے ہاں جی اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان کے ساتھ ہاتھ کو صاف کیا ہاتھ کو صاف کیا اچھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان میلا ہوا آپ نے تندور میں پھینک دیا ہم نکالا تو یقین جانیے ایسا صاف ہوگا جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے اچھا ہاں ایسا صاف یہ میرے آقا کے دست مبارک کی فضیلت ہے کیا بات جس یقین جانیے سامعین ناظرین یقین جانیے میرے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے کہ کیا اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ کسی نبی کے بارے میں نہیں بیان فرمایا گیا کسی نبی کے بارے میں نہیں صرف تیرے اور میرے نبی کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے تو الحمدللہ ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں ہاں جی میسج دینا چاہتا ہوں عوام کے لیے ہاں جی ہر ایک کے لیے اس میں بغیر کسی ہیل و جت کے بغیر کسی ڈفرینٹ کرتے کیے ہاں جی میسج یہ آج یا سرکار سے محبت کر لیں آج سرکار سے لو لگا لیں آج رہے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آج سرکار سے محبت کریں سرکار کی شانوں کو سمجھیں کیونکہ سرکار کی آمد ہو رہی ہے ہاں جی میں ربی نور شریف ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے جب تک سرکار کا ذکر نہ ہو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے اچھا اپنے آپ کے جو عقیدت مند ہیں آپ کے جو نمازی ہیں آپ کے جو فالوورز ہیں جامع مسجد بشارت کے جو علاقہ کے لوگ ہیں شہر کے جو لوگ ہیں آپ کا حلقہ بڑا وسیع ہے آپ ادھر جتنا آپ اکاڑا کی سرزمین پر معروف ہیں اتنے ہی آپ ضلع بہاول نگر کی سرحد میں بھی آپ جانے جاتے ہیں انڈیا کے میرا خاندان یہاں پہ بڑے پروگرام ہے آپ کے بزرگ جو ہیں جی الحمدللہ کے مزارات بھی ادھر ہیں الحمدللہ ان لوگوں کو آپ 12 ربیع الاول شریف کے حوالہ سے جو ہمارا جلوس ہے اس کے حوالہ سے آپ میں میرا میسج اور پیغام یہی ہے کہ الحمدللہ ہماری مرکزی جماعت اہل سنت کے حوالے سے جو ہے 12 ربیع الاول شریف کو ہاں جی مغرب کی نماز کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا جا رہا ہے تو میں تمام عشقان مصطفیٰ کو یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں دعوت دینا چاہتا ہوں بھرپور طریقے سے کوشش کریں محنت کریں دوستوں کو دعوت دیں بچہ جو ہے انشاءاللہ کہ اس جلوس میں شامل ہوگا ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اور سرکار کے بغیر کوئی چارہ کو نہیں ہے اپنی بخش کا ذریعہ یہ 12 ربیع الاول شریف کو مغرب کی نماز کے بعد مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر تمام جو ہے جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں ضرور شرکت کیجیے گا دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا میں خود انشاءاللہ جہاں جہاں میرا حلقہ احباب ہے میں خود بھی دعوت دوں گا اور اپنے ٹیم کو بھی یہ شیئر کروں گا تاکہ وہ بھی ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس میں اچھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں مسکینوں کو درویشوں کو یتیموں کو کھانا کھلانے کے بارے میں لنگر دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے بالکل دیا گیا ہے تو اس سلسلہ میں آپ پھر کب دسترخوان اپنا وسیع کر رہے ہیں جب انشاءاللہ جب آپ چاہیں گے کیونکہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں ہاں جی تو جب آپ کا آرڈر ہوگا انشاءاللہ ہم فقیر آتے ہیں ہاں جی تو آپ جہاں بھی آپ کے لیے مٹن ہوتے ہیں جی الحمدللہ حلوے ہوتے ہیں جلوے ہوتے کیونکہ وہ نصیبوں کی بات ہے نا جو نصیبوں میں تو مل جاتا ہے تو میں بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جب بھی چاہے آپ کا دل چاہے میرے پاس آ جائیں انشاءاللہ یہ دسترخوان کھلا کیا بات ہے انشاءاللہ پکی ہوگی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو معزز حضرات ذوالفقار مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول شریف کو جو ہے وہ مرکزی جلوس جو ہے بعد از نماز مغرب مرکزی قائدین اور علماء کرام کی قیادت میں جو ہے وہ میلاد چوک سے نکالا جائے گا۔ کمالی صاحب جلوس کی قیادت فرمائیں گے، الحاج محمد رفیق انجم صاحب پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، الحاج ریاض احمد صدیقی صاحب چیئرمین، اور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری صاحب جو ہیں، اور جملہ تنظیمات کے قائدین جو ہیں وہ قیادت فرمائیں گے۔ بہت بڑا عظیم الشان جلوس ہوتا ہے۔ آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آج سے آپ اپنی تیاریاں شروع کر دیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ تیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول شریف کو درود السلام کے نذرانے پیش کرتا ہوا ہمارا جلوس جو ہے وہ میلاد چوک سے نکلتا ہوا، اور ہمارا جو روایتی روٹ ہے اس سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی لاری اڈا میلاد چوک پر ہمارا جلوس کا اختتام ہوگا۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ مین نلین مصطفیٰ کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔